کے نام کو جلال ملے۔ میں سائیڈ نوٹ کے ساتھ میسج شروع کروں گا۔ آج جب میں اپنی چرچ میں کلام سنا رہا تھا تو میں بتا رہا تھا کہ میں کلام کے پر عمل کرنے کے لیے کیسے دعا کرتا ہوں، کیونکہ میں نے سالوں میں یہ سیکھا ہے کہ میں خداوند کی مدد کے بغیر اس کے حکموں پر عمل نہیں کر سکا، نہ میں عمل کر سکتا ہوں۔ اور خدا انسان کو اس پوائنٹ پر لے کر آتا ہے جب وہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں خدا کے بغیر اس طور پر خدا کے حکموں پر عمل نہیں کر سکتا جیسے خداوند چاہتا ہے۔ تو اس میں میرے عزیزو کبھی بھی ہمیں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خدا نے اس کلام کو ہمارے سپرد ایسے ہی کیا ہے۔ جب خداوند نے فرمایا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ ایک ایسی سچائی ہے کلام کی جس کو ہم کبھی چیلنج نہیں کر سکتے، کیونکہ خداوند سے سب کچھ ہو سکتا ہے اور ہم سے کچھ بھی نہیں اس کی مدد کے بغیر ہو سکتا۔ یعنی جو سب سے زیادہ ریسورسفل لوگ ہم دنیا میں سمجھتے ہیں، اور ان کو ہم ریسورسفل سمجھتے ہیں جن کے پاس دولت ہوتی ہے، اور اس وقت زیادہ دولت جو ہے وہ میڈیا پر یا نیوز میں چھائی ہوئی ہے۔ جو دولت مند ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں بزنسز کو، سارے سسٹمز کو پیسے کے تھرو۔ لیکن خداوند نے آسمان کی بادشاہی کے بارے میں کہا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ تو پطرس نے کہا کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے، یا شاگردوں نے کہا کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ تو یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو آدمیوں سے نہیں ہو سکتا خدا سے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو جو ہماری ناممکنات ہیں، وہاں سے خدا کی ممکنات سٹارٹ ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس رشتے کو یا خدا کے اس پیار کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اویلیبل ہے اور وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگر ہم اس کو دعوت دیں کہ وہ ہماری مدد کرے تو وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اس لیے میں نے بہت سارے کریٹیکل حکم ہے میری نزدیک میں جو میری اپنی بھی عقل میں نہیں آتے کہ کیسے ہوگا۔ مثلاً متی کی انجیل کے غالباً 6 باب کی آخری آیات ہیں یا 7ویں باب کی، کہ جہاں پر لکھا ہے کہ کامل بنو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ تو یہ جو انسان کا کامل ہونا ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے انسانی طور پر سوچا جائے تو، کیونکہ اگر ہم کہیں کہ بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہ نہ کرے۔ لیکن تو بھی یہ خدا کا کلام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پاسبلٹی اسی طریقے سے ہے کہ ہم خدا کو دعوت دیں کہ خداوند، جیسے میں بتا رہا تھا، میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ خداوند میں کامل بنتا ہوں، تو مجھے کامل بنا۔ میں پاک بنتا ہوں، تو مجھے پاک بنا۔ میں اپنے دل کو پاک کرتا ہوں، تو میرے دل کو پاک کر۔ میں زندہ قربانی بنتا ہوں جو پاک اور پسندیدہ ہو، تو مجھے زندہ قربانی بنا جو پاک اور پسندیدہ ہو۔ تو مجھے اپنی ولنگنیس جو ہے وہ پہلے شو کر دینی ہے، اور پھر خدا پر اس کو ڈیپینڈ کرنا ہے، کیونکہ خدا نے یہ ترتیب خود بتائی شروع سے ہی کہ تم پاک اپنے آپ کو پاک کرو۔ تو جب آپ پاک کرنے لگیں گے تو آپ کو خدا کی ضرورت محسوس ہوگی، اور پھر خدا اس ضرورت کو آ کر کے پورا کرے گا۔ میں ایک چھوٹی سی بائبل سٹڈی ہے جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں، عبرانیوں اس کے 6 باب میں، اور جو لوگ میرے لیے دعا کر سکتے ہیں میری اسٹرینتھ کے لیے، ضرور آج مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے اسٹرینتھ کے لیے، لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں ہر بات کے لیے۔ میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں اس کا 6 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ جب خدا نے چاہا، ہیبریوز چیپٹر 6 ورس 17،
عبرانیوں 6 باب اور اس کی 17ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے، اس لیے جب خدا نے چاہا کہ وعدہ کے وارثوں پر اور بھی صاف طور سے ظاہر کرے کہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا، تو قسم کو درمیان میں لایا، تاکہ دو بے تبدیل چیزوں کے باعث جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں، ہماری پختہ طور سے دل جمعی ہو جائے، جو پناہ لینے کو اس لیے دوڑے ہیں کہ اس امید کو جو سامنے رکھی ہوئی ہے قبضہ میں لائیں۔ وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے اور پردہ کے اندر تک بھی پہنچتا ہے۔ اب اگر یہ 19ویں آیت اگر ہم یوں ٹرانسلیٹ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتی ہے اور پردہ کے اندر تک بھی پہنچتی ہے، کیونکہ آپ میں سے بھی اکثر اور دیر تک میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری جان کا لنگر ہے۔ ان اے سینس اگر وہ ہماری جان کا لنگر ہے تو مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، نہ مجھے ہے، کیونکہ لنگر جو ہے وہ کسی جو شپ ہے، بحری جہاز ہے، اس کو ایک جگہ پر روکے رکھتا ہے۔ وہ ایک چین کے ساتھ آگے ایک ہک ہوتی ہے بہت مضبوط جو گرا دی جاتی ہے سمندر میں، اور وہ مٹی کے نیچے جہاں پر اس کو جگہ ملتی وہ جا کے لوہا جو ہے اس کا اٹک جاتا ہے، تو جو شپ ہے وہ اپنی جگہ پر ہلتا نہیں ہے یا اس کے الٹنے کا خطرہ نہیں ہوتا طوفان میں یا کسی بھی سچویشن کے اندر۔ لیکن اگر ہم کلام کے حصہ پر غور کریں تو یہاں پر بات وعدہ کی ہو رہی ہے اور بات امید کی ہو رہی ہے، کہ جو وعدہ ہے وہ ایک امید ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم دوڑے جا رہے ہیں، اور جو وہ امید ہے وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتی ہے، ہماری امید۔ کیونکہ جو بائبل کی امید ہے وہ ایک بہت بہت بھاری چیز ہے، کیونکہ وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتی، وہ کبھی چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جو دنیا کی امید ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اتنی بڑی، وہ کبھی بھی بدلی جا سکتی ہے۔ تو جو کلام کی امید ہے، جو خدا امید دیتا ہے، وہ اتنی ہی بڑی ہے جتنی خدا کے کلام کی سچائی بڑی ہے۔ جو بھی خدا نے ہمیں وعدہ دیا ہے، میں بادلوں پر تمہیں لینے آؤں گا، اور یہ میری امید بن گیا ہے۔ اب یہ جو امید ہے کہ خداوند مجھے لینے آ رہا ہے، یہ ایک لنگر کی طرح ہے، اور یہ لنگر پردہ کے پیچھے تک جا سکتا ہے، جہاں پر پیش رو کے طور پر یسوع مسیح سردار کاہن کے طور پر موجود ہے۔ اب جو لنگر ہے اس کا کسی مضبوط چیز میں لگنا بڑا ضروری ہے، وہ آپ کی چین کتنی بھی بڑی ہو، وہ لوہا آپ کا کتنا بھی اچھا ہو، اگر اس اینکر کو یعنی اس لنگر کو، لوہے کے ٹکڑے کو یا اس چین کو آپ نیچے گراتے جائیں پانی میں، اور اس کو نیچے تھا نہ ملے پانی کی، یا کوئی ایسی مٹی نہ ملے جس کے اندر وہ چین جا کر، وہ ہک جا کر پھنس جائے، تو وہ لنگر کام نہیں کر سکتا۔ اب جو ہمارا لنگر ہے، جو امید ہے ہماری، اس امید کو قائم کس نے کیا ہوا ہے؟ پردہ کے پیچھے، یعنی کہ پاک ترین مکان کے اندر خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے اندر جا کر ہماری امید ٹکی ہوئی ہے۔ یعنی جو کلام کا وعدہ ہے اسے پورا کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح ہمارا مددگار ہے، اور کیونکہ وہ زندہ ہے اور جو وعدہ ہے وہ لا تبدیل ہے، خدا کا وعدہ، کیونکہ خدا نے جب دیکھا کہ وعدہ کے وارثوں پر اور بھی صاف طور سے ظاہر کرے کہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا، تو پھر قسم کو درمیان میں لایا، تاکہ دو بے تبدیل چیزوں کے باعث جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں، ہماری پختہ طور سے دل جمعی ہو جائے۔
اور ہم پناہ لینے کے لیے دوڑے جاتے ہیں تاکہ اس امید کو جو سامنے رکھی ہوئی ہے، کون سی امید؟ وہ وعدہ جس کے ساتھ خدا نے قسم کو شامل کیا ہے، اور جب اس نے اپنے سے بڑے کو نہ دیکھا تو اپنی ہی ذات کی قسم کھائی کہ یہ لا تبدیل ہے، چاہے وہ ابراہیم کے ساتھ وعدے ہوں یا میرے اور آپ کے ساتھ کوئی وعدہ ہو، کیونکہ خدا نے قسم کے ساتھ عہد باندھا ابراہیم کے ساتھ کہ میرا ارادہ نہیں بدل سکتا، تیری نسل، تیری اولاد آسمان کے ستاروں اور زمین کی ریت کی مانند ہوگی۔ لیکن اب ہم جب نئے عہد کے اندر آتے ہیں میرے عزیزوں، تو میں ان آیتوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے، میں اس کے اندر کوئی ریولیشن نہیں نکال رہا، میں صرف الفاظ کی ترتیب کو آپ تک ٹھیک کر کے پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر اس آیت کو لنگر کو امید کا لنگر بنائیں گے تو امید کا لنگر ہے جو پکڑا یسوع مسیح نے ہے، جو تھام کے یسوع مسیح نے رکھا ہوا ہے، تاکہ ہم کبھی بھی الٹ نہ جائیں، یا ہم برباد نہ ہو جائیں، یا ہم ڈوب نہ جائیں، یا طوفان ہمیں بہا کر نہ لے جائیں۔ تو جو وعدے کی امید ہے، جو ایک لنگر کی طرح ہے، اور جن لوگوں کی زندگی میں خدا کے وعدے نہیں اور ان کے پاس وہ امید نہیں، ان کا خدا کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں سارا کچھ ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، دن رات دعائیں کرتے رہتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں، اپنے پیسے دیتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، کچھ بھی، وہ ہر وقت اپنی اس کوشش کے بارے میں سوچتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی بڑی امید ہے نہیں سرے سے، جیسے میرے اور آپ کے پاس ہے، کہ جو خدا کی ریکوائرمنٹ ہے اسے پورا کرنے کے لیے وہ خود ہی موجود ہے، خود ہی اویلیبل ہے، جو بھی اس نے ہمیں کہا اسے پورا کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہے۔ سب کچھ، جو کچھ بھی اس نے کہا ہے کہ تم مثلا جو ڈالی مجھ میں ہے اور وہ پھل نہیں لاتی، وہ اسے کاٹ ڈالتا ہے، لیکن جو پھل لاتی اسے وہ چھانٹتا ہے۔ اب آپ سوچیں، یا میں سوچ سکتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ کتنا بڑا خطرہ ہے کسی شاخ کے لیے، کہ اگر اس کے اندر انگور نہیں لگے ہوئے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ کاٹ دی جائے گی۔ لیکن اگر ہم ان آیتوں پر غور کریں تو بڑا سمپل ہے، تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو تم بہت سا پھل لاؤ گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب میں آئیں، جان چیپٹر 15 کے اندر، اور آپ خدا کے کلام کی سچائی کو دیکھیں۔ پہلی آیت سے پڑھنے لگا ہوں۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ ٹھیک ہے جی، اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ ٹھیک ہے جی، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ اس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور سوکھ جاتی ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اب اگر آپ آیت جو ہے تیسری، خاص طور پر تیسری آیت سے لے کر آپ اگر 7ویں آیت تک آئیں تو آپ کو جلدی سے سمجھ آ جائے گی کہ بات تو ساری گھوم پھر کے اس پہ آ رہی ہے کہ میں خداوند میں قائم رہوں، میں خداوند میں قائم رہوں اور خداوند کی باتیں مجھ میں قائم رہیں، میں خداوند میں قائم رہوں،
खुदावंद की बातें मुझ में कायम रहें, तो कटना कटाना क्या होगा और फल क्या चीज़ होगी। मेरा सारा फोकस क्या है कि मेरा जो रिलेशन है खुदा के साथ वो हेल्दी हो, सेहतमंद हो। अब मुझे फल की फिक्र नहीं है, होनी चाहिए, क्योंकि वो तो तय है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो तुम बहुत सा फल लाओगे। तो इसका मतलब है कि जो मेरी इतनी क्रिटिकल डिमांड है मुझसे फल लाने की, जिसके बगैर मैं आग में डाला जाऊंगा, उसका हल सिर्फ इसमें है कि मैं खुदा उनमें कायम रहूं। यानी कि मेरा जो रिश्ता खुदा के साथ है वो हेल्दी हो। तो जो हेल्दी रिलेशन है वही फ्रूट प्रोड्यूस करता है, वही फल पैदा करता है, क्योंकि जो फ्रूट है वो एक बरकत है, वो मैच्योरिटी का निशान है। क्योंकि अगर फल नहीं लगा किसी पौधे में तो वो बीमार है या वो भी अंडर एज है। तो इन दोनों का हल किया जाना चाहिए, या तो उसकी उम्र तक उसका इंतज़ार किया जाए और अगर वो बीमार है उसके लिए ट्रीटमेंट की जाए। सेम वे हस्बैंड वाइफ है, अगर जब उनकी शादी होती है तो उनके हेल्दी रिलेशनशिप के लिए दुआ की जाती है, उनके रिलेशनशिप को हेल्दी रखा जाता है। तो जो औलाद की बरकत है वो ब्लेसिंग है जो खुदा ने देनी है, और वो यकीनी बात है। खादम, मैं या कोई भी दुनिया का खादम, वो एक हस्बैंड वाइफ से हेल्दी रिलेशन की तवक्को करते हैं, या हेल्दी रिलेशन के लिए, सेहतमंद तल्लुकात के लिए दुआ करते हैं। और जो फ्रूट है, जो फल है या जो औलाद है, वो खुदा की तरफ से बरकत है, नेमत है। तो मेरे अजीज़ों, इसका मतलब कि कोई बड़े से बड़ा भी हमें चैलेंज अगर दरपेश है तो उसका हल खुदावंद के पास है और खुदावंद में है। कितने सारे लोग हैं जो आर्टिफिशियली तौर पर फल प्रोड्यूस करने के लिए कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से उनकी ज़िंदगी फलदार महसूस हो, और वो कोशिश करते हैं कि वो शागिर्द बनाएं। यीशु मसीह ने कहा, तुम एक शागिर्द करने के लिए फ़कीयों फरीसियों को कहा कि तरी और खुशकी का दौरा करते हो, और जब वो तुम्हारा मुरीद हो चुकता है तो तुम अपने से भी ज़्यादा दूना उसको जहन्नम का सज़ावार बना देते हो। क्योंकि वो अपनी कोशिश से किसी बंदे को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। वो शख्स जो उनको मिला है वो कलाम के अंदर नहीं पैदा हुआ, बल्कि वो उनकी कोशिश का नतीजा है। वो उनकी कोशिश है कि आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें, आप हमारा चर्च ज्वाइन कर लें, आप हमारे पास आकर देखें, आप हमारे चर्च में आकर देखें, आपको पता चलेगा कितनी बड़ी बरकत है। ये बातें बुरी नहीं हैं, लेकिन जो मेरा और आपका जो सही टास्क है, जो गोल है, या हमारी जो हमसे खुदा की तवक्को है, वो एक सेहतमंद रिश्ता है जिसको तौबा के साथ हर रोज़ जोड़ा जाता है और हम खुदा के साथ एक होते हैं। तो जिस्मानी और रूहानी दोनों बरकतें उसके अंदर छुपी हुई हैं, उसके अंदर मौजूद हैं। ये खुदा डिसाइड करेगा कि उसने कितनी देर तक हमको रूहानी औलाद या रूहानी बच्चे नहीं देने, ये खुदा डिसाइड करेगा। मेरी जिम्मेदारी एक सेहतमंद रिश्ता है जो खुदा के साथ बांधना है। तो जो हमारी दुआ का जो बुनियादी महवर है वो एक सेहतमंद रिलेशन है, और सेहतमंद रिलेशन मांगना नहीं है, सेहतमंद रिलेशन कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन में, गुफ्तगू में अहम रोल बोलना नहीं है, सुनना है। इसीलिए यसाया 50 बाब में कहते हैं, खुदावंद ने मुझे शागिर्द की ज़ुबान बख्शी ताकि ये जानूं कि किस तरह कलाम के वसीले से थके मांदे की मदद करूं। वो हर सुबह मुझे जगाता और मेरा कान लगाता है कि शागिर्द की तरह सुनूं। उसने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। तो ये जो
کانوں کا مسا ہے یہ بڑا ضروری ہے، اسی لیے بار بار کہا گیا جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ یسوع مسیح کی تعلیم میں یہ الفاظ بڑے خوبصورت بار بار آپ کو ملتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جا کر کے مکاشفہ کی کتاب کے 2 اور 3 باب میں 7 دفعہ 7 کلیسیاؤں کو اینڈ اپ یوں کیا گیا ہے، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچاؤ بھاگ دوڑ میں نہیں ہے، بچاؤ کھلے کانوں میں ہے۔ اگر تمہیں میری بات سمجھ آئے گی تو برکت یقینی ہے۔ تو جو ریلیشن ہے وہ کانوں کا کمال ہے، وہ زبان کا کمال نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ رشتہ باندھتے ہیں اور اس کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ رشتہ بابرکت ہے اور وہ رشتہ کامیاب ہے۔ لیکن کئی دفعہ رشتوں کے اندر تناؤ یا رشتوں کے اندر یہ لیول آ جاتا ہے کہ ایک شخص چپ رہنا سیکھ جاتا ہے، دوسرا شخص بولنا سیکھ لیتا ہے۔ آپ ان ریلیشن کو کبھی ہیلدی ریلیشن نہیں کہیں گے۔ ان دی اینڈ بولنے والا بول کے تھک جائے گا اور سننے والا سن کے تھک جائے گا، اور وہ دونوں خاموش بیٹھے ہوں گے۔ یہ بہت ڈینجرس سچویشن، اور مجھے بہت پسند ہے کہ میں خداوند کی آواز سنوں، چاہے وہ کوئی ایک آیت ہو، جیسے میں نے اگلے دن کہا داؤد کہتے ہیں کہ میں خداوند کو اپنے سامنے رکھتا ہوں، وہ میرے سامنے ہے۔ تو جب خداوند آپ کے سامنے ہے تو آیت آپ کے سامنے ہے، اس آیت کو ڈھونڈیں جہاں لکھی ہے جس کے الفاظ آپ بول رہے ہیں، اور اس آیت کو ایکچوئل خود پڑھیں کہ وہ کیا لکھا ہے۔ آپ کے اوپر ایک ریویلیشن کھلے گا اور اس آیت کی انٹائرٹی کے اندر جائیں، چاہے وہ ایک آیت کیوں نہ ہو، وہ آپ کو خدا کا فوکس دے دے گی۔ اگر آپ کو ویسے ہی خدا کا دیدار مل رہا ہے، بیوٹیفل۔ کیونکہ مجھے یاد ہے کچھ مہینے پہلے میری فیملی اور ہم ایک گھر میں تھے، اور ایک خادم نے جو گھر میں عبادت کنڈکٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا کبھی خدا کو کسی نے دیکھا ہے؟ اور میرے لیے یہ بڑی ایک مشکل گھڑی آ گئی کہ میں کیسے چھپاؤں، اور میں نے اینڈ پہ ان سے 2 منٹ مانگے اس گھر میں، اور میں نے معذرت کے ساتھ مانگے تھے، لیکن میں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے خداوند یسوع مسیح کو نہیں دیکھا تو یہ جھوٹ ہوگا، اور اتنا بڑا جھوٹ میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا کہ میں یہ کہوں میں نے خداوند کو نہیں دیکھا۔ تو میرے عزیزوں، بائبل کہتی ہے جب گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہمارے اس بوجھ اور گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، کیونکہ وہ ایمان کا بانی بھی ہے اور اس کو کامل بھی کرتا ہے۔ ایمان کو، ہمیں نہیں، وہ ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اردو کی بائبل مقدس میں یوں لگتا ہے جیسے مجھے کامل کرنے کی بات ہو رہی ہے، ہمیں بھی کامل ہونا ہے، لیکن وہ بات فیتھ کی ہے، وہ آیت ایمان سے متعلق ہے کہ وہ ایمان کا بانی بھی ہے اور ایمان کو کامل بھی بناتا ہے، تو ہمیں اس کو تکنا ہے۔ اور اگر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں یسوع مسیح کو تکنے کا حکم ملا ہو تو تکنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو اگر میں کہوں کہ میں نے کبھی خداوند کو دیکھا ہی نہیں ہے، یا کوئی ایماندار کہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، تو اس آیت کو ہم ریپچر سے پہلے کب اپنی زندگی میں پورا کریں گے کہ یہ خدا کا حکم ہے کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ عبرانیوں 12 باب کی میں پہلی آیت بول رہا ہوں، جب گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہمارے اس بوجھ اور گناہ کو جو ہمیں آسانی سلجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ تو اعمال 2 باب میں لکھا ہے، داؤد کہتے ہیں میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے۔ وہ پرانے عہد نامے کے اندر زبور 16 میں بھی، وہ زبور 16 ہی تو وہاں کوٹ کی گئی ہے
کہ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے. تو اور پھر خداوند نے خود کہا میرے دیدار کے طالب ہو، زبور 27 کے اندر. پھر خداوند نے سلیمان کو کہا کہ اگر میں ٹڈی کو بھیجوں کہ وہ تمہاری فصل کا حاصل برباد کرے، یا تمہارے درمیان وبا بھیج دوں، یا میں کال بھیج دوں، ٹھیک ہے، تب اگر میرے لوگ جو میں اس کو ایگزیکٹلی میں وہ آیت مجھے اس شروع والی یاد نہیں ہے، تو میں اس کو 3 چیزوں میں بتایا آپ کو، ٹڈی کو بھیج دوں، وبا کو بھیج دوں، اور شاید کال کو بھیج دوں. وہ میں بعد میں بتا دوں گا آپ کو، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو لکھا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں، میرے دیدار کے طالب ہوں، اور اپنی بری روشوں سے باز آئیں. یعنی بری روشوں سے باز آنے سے بھی پہلے ان کو دیدار کا طالب ہونا پڑے گا. کہ بری روشوں سے باز آنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم خدا کو دیکھیں. بری روشوں سے باز آئیں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا. تو اگر ہم خدا کو دیکھ سکتے ہی نہیں ہیں تو اس کے دیدار کے طالب ہونے کا کیا مقصد ہوگا؟ لیکن یہ کب ممکن ہوگا؟ خداوند میں تیرے دیدار کا طالب ہوں، تو مجھے اپنا دیدار دے، تو مجھے اپنا چہرہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو کیا جب ہم خدا ہی سے مدد مانگ لیں گے خدا کے بارے میں، تو کیسے خدا مدد نہیں کرے گا؟ خداوند میں اپنے آپ کو تیرے اندر قائم رکھتا ہوں، فضل دے تیری باتیں مجھ میں قائم رہیں. اگر میں خدا میں قائم ہوں اور اس کی باتیں میرے اندر قائم نہیں ہیں، یعنی کہ اس کے حکم میں مان نہیں پا رہا، تو میں کہوں میں خدا میں قائم ہوں؟ قائم نہیں ہوں. کیونکہ خداوند کی باتیں ہم میں قائم ہوں گی تو ہم خداوند میں قائم ہیں. اگر خداوند کی باتیں ہم میں قائم نہیں ہیں تو ہم خداوند میں قائم نہیں ہیں. تو میرے عزیزو، ہمیں خداوند کے پاس جانا پڑے گا. خداوند میں تیرے اندر قائم رہنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے اندر قائم رہنے کا فضل دے.